السلام علیکم، میرا نام طاہر علی ہے اور میرے یوٹیوب چینل کا نام مسکون زبان ہے اور میں اس چینل پہ کوئی تشریحات اپلوڈ کرتا ہوں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اور آپ لوگوں کی زندگی خوشیوں کے ساتھ گزر رہی ہوگی۔ تو ابھی مزید بڑھتے ہیں کچھ اور تشریح کی طرف، لیکن سبق کی تشریح کی طرف۔ لیکن آج جو ٹاپک ہے وہ ایک تنقیدی نوٹ ہے، اور تنقیدی نوٹ کس پہ ہے؟ تو یہ شخصیت ہے جس شخصیت کا نام امتیاز علی تاج ہے، اور انہوں نے جو ڈرامہ لکھا وہ ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ بہرحال اس میرے چینل پہ نئے ہر آنے والے ان کو چاہیے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن ضرور دبائیں تاکہ میری ہر ویڈیو آپ کو وقت پہ پہنچتی رہے۔ تو اچھا، یہ بڑھتے ہیں تنقید نوٹ کی طرف۔ یہ امتیاز علی تاج، ان کی ولادت 1900 میں ہوئی تھی، وفات ان کی جو ہوئی تھی 1970 میں ہوئی تھی۔ سید امتیاز علی تاج لاہور میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام شمس العلماء مولوی ممتاز علی اور والدہ کا نام محمدی بیگم تھا۔ تاج صاحب نے لاہور میں تعلیم حاصل کی۔ علمی اور ادبی ذوق انہیں ورثے میں ملا تھا۔ علمی و ادبی ذوق مطلب شوق کو کہتے ہیں۔ یہاں پہ شوق کا مطلب کیا ہے؟ یعنی تعلیم کی طرف شوق، علم کی طرف شوق، ادب کی طرف شوق۔ تو یہ ان کو ورثے میں ملا تھا، مطلب یعنی اپنے والد اور اپنے باپ دادا سے ملا تھا۔ ان کے والد اور والدہ کا اس ذوق کی پرورش میں بڑا ہاتھ تھا، اور ان کے جو والد اور والدہ جو تھا، تو ان کے جو والدین تھے، یہ دونوں کا جو ایک ذوق تھا، تو اس ذوق میں یعنی ان کا بڑا ہاتھ تھا، مطلب یعنی جو ان کو یہ جو شوق چڑھا تھا اور ان کو جو شوق پیدا ہوا تھا، تو اس میں ان کے والدین کا بڑا ہاتھ تھا مطلب یعنی وہ بہت زیادہ سپورٹ کرتے تھے۔ زمانہ طالب علمی میں تاج صاحب نے ایک رسالہ کہکشاں کے نام سے جاری کیا۔ زمانہ کی جمع ازمنہ ہے طالب علمی میں، یعنی جب یہ طالب علم تھے، طالب کا مطلب طلب کرنے والا، علم مطلب علم کا طلب کرنے والا۔ تو طالب علمی میں تاج صاحب نے ایک رسالہ کہکشاں کے نام سے جاری کیا، کہکشاں کے نام سے ستارہ جاری کیا۔ اور باقی یہ جو کہکشاں کے معنی ہے، تو کہکشاں اصل میں ستاروں کی جھرمٹ کو ایک کہکشاں کہتے ہیں، جو ادبی اعتبار سے اپنے زمانے کے معیاری رسائل میں شمار ہونے لگا۔ ادبی اعتبار سے یعنی ادب کے اعتبار سے اپنے زمانے کے معیاری، یہ لفظ کیا ہے؟ معیار نہیں ہے، یہ معیاری رسائل میں شمار ہونے لگا۔ رسائل رسالہ کو کہتے ہیں، شمار ہونے لگا۔ جو میگزین ہوتا ہے، جو ماہانہ وغیرہ، تو اس کو رسالہ کہتے ہیں۔ گورنمنٹ رسالہ کے معنی اصل میں ترسیل ہے، پہنچانا، یعنی کسی چیز کو۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو کوئی بات پہنچانا چاہتا ہے تو اس کی طرف اشارہ ہے۔ گورنمنٹ کالج لاہور کی ڈرامٹک سوسائٹی کے سرگرم رکن ہونے کی وجہ سے ان کو ڈرامے سے بہت دلچسپی پیدا ہو گئی۔ گورنمنٹ کالج لاہور کی ڈرامٹک سوسائٹی ایک ادارہ تھا، سرگرم رکن ہونے کی وجہ سے، سرگرم مطلب اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی وجہ سے ان کو ڈرامے سے بہت دلچسپی پیدا ہو گئی، انٹرسٹڈ ہو گیا۔ انہوں نے انگریزی ڈرامے کا بغور مطالعہ کیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ انگریزی جو ڈرامہ تھا ان کا بغور مطالعہ کیا، یعنی اسٹڈی کیا، اور اس کے فنی امور سے آگاہی حاصل کی۔ اب فن کے جو امور تھے ان سے آگاہی حاصل کی، اور ڈرامے ہی کے ہو کر رہ گئے، مطلب ان ڈرامے سے یہ باہر نہیں نکلے۔ 22 سال کی عمر میں انہوں نے اپنا مشہور ڈرامہ، یہ ڈرامہ کا لفظ اس طرح ہی لکھنا چاہیے، دوسرا لکھنا نہیں چاہیے آج کل۔ 22 سال کی عمر میں انہوں نے اپنا مشہور ڈرامہ انارکلی لکھا، جو اردو ڈرامے کی تاریخ میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ سنگ میل یعنی ایک بہت بڑے پتھر کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ ڈرامہ ایک رومانی المیہ ہے، یہ رومانٹک المیہ ٹریجڈی ہے، اور فنی اعتبار سے اس کا معیار مغربی ڈراموں سے کسی طرح کم نہیں۔ اور اس کا معیار مغربی ڈراموں سے کسی طرح کم نہیں۔ مغربی ڈرامے یعنی مغربی جو ڈرامے بنائے جاتے ہیں، جو لکھے جاتے ہیں، تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ ان کی طرح یعنی ان کا جو معیار تھا یہ اعلیٰ ہے، مطلب یعنی ایک اعلیٰ قسم کے یہ ڈرامے ہیں۔ بہرحال تاج صاحب بہت بڑے ڈرامہ نگار اور ڈرامے کے نقاد ہیں۔ تاج صاحب بہت بڑے ڈرامہ نگار اور ڈرامے کے نقاد ہیں۔ نقاد اصل میں تنقید کرنے والے کو کہتے ہیں، تو نقاد ہیں، مطلب یہ تنقید بھی کرتا ہے، ان کو پتہ ہے، جانکاری ہے، علم ہے۔ انہوں نے کئی ڈراموں، ناولوں اور افسانوں کے ترجمے بھی کیے ہیں۔ انہوں نے کئی ڈراموں یعنی ڈرامٹسٹ، ناولز اور افسانہ یعنی فکشن کے ترجمے بھی کیے ہیں، ٹرانسلیشنز بھی کیے ہیں۔ اس کے علاوہ چچا چکن مزاح کے میدان میں ان کی بہترین تصنیف ہے۔ چچا چکن مزاح کے میدان میں ان کی بہترین تصنیف ہے، تصنیف یعنی کتاب ہے۔
کہ تسنیم کے معنی کیا ہے؟ کتاب. تصنیف کے معنی کتاب، اور مصنف یعنی جو کتاب جس نے لکھی ہوئی ہوتی ہے. ٹاٹ صاحب کا انداز تحریر سلیس و روا ہے. ٹاٹ صاحب کا جو انداز ہے وہ تحریر مطلب یعنی لکھائی، سلیس آسان اور روا ہے. روا مطلب اس میں روانی ہوتی ہے، ہر بات بے تکلفانہ کہتے ہیں، اور وہ ہر بات ایسے کہتے ہیں کہ بے تکلفی سے وہ ہر بات کہتے ہیں. مطلب یعنی بے تکلفانہ مطلب یعنی وہ بغیر کسی روک ٹوک کے وہ بات کہہ دیتے ہیں. انہوں نے اپنے ڈراموں میں مغربی ڈرامے کی خصوصیات یعنی تصادم، حیرت، خود کلامی اور کشمکش کو بڑی خوبصورتی سے اپنایا ہے. انہوں نے اپنے ڈراموں میں مغربی ڈرامے کی خصوصیات یعنی یہ کریکٹرسٹکس جس کو کہتے ہیں مغربی ڈرامے کی خصوصیات یعنی تصادم آپس میں جو کولیشن ہوتا ہے، جو ٹکر ہوتا ہے، جو آپس میں جو ٹکراؤ ہوتا ہے اس کو تصادم کہتے ہیں. حیرت یا تصادم کا مطلب یہاں پہ وہ آپس میں یعنی خصوصیات یعنی تصادم ٹکراؤ کو بھی کہتے ہیں، اور ان کے آپس میں جو یا جو ایک دوسرے کو جو ٹکراؤ ہے وہ بھی پایا جاتا ہے. حیرت کا مطلب حیرانی، خود کلامی اور کشمکش کو بڑی خوبصورتی سے اپنایا ہے. خود کلامی جو خود سے کلام کرتا ہے، بات کرتا ہے. کشمکش اس میں کھینچتانی یا جو اونچ نیچ ہوتا ہے، یا اسی طرح اس میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے تو بڑی خوبصورتی سے اپنایا ہے. ان کے بعض ڈرامے اور کہانیاں انگریزی ادب سے ماخوذ ہیں. ان کے بعض ڈرامے یعنی ان کے جو ڈرامے تھے یعنی کچھ سٹوریز اور کہانیاں مطلب سٹوریز انگریزی ادب سے ماخوذ ہیں. جو انگلش لٹریچر ہے ان سے انہوں نے ڈرائیو کیا ہے. ماخوذ مطلب ڈرائیو لیا ہوا ہے. مگر ان میں کمال یہ ہے کہ وہ اس خوبصورتی سے مقامی رنگ میں رنگے ہوئے ہیں. مگر اس میں مقامی رنگ سے کمال یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو یعنی طول حاصل دیا ہوا تھا، ان کو اللہ تعالیٰ نے فل کمانڈ دیا ہوا تھا، اور کمال یہ ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو کمپلیٹ کیا ہوا تھا. کمپلیشن ان کی جو یہ تھی کہ وہ اس خوبصورتی سے مقامی رنگ میں رنگے ہوئے ہیں. مقامی رنگ یعنی جو مقام کا رنگ ہے، جو ارد گرد جو ماحول کا جو رنگ ہوتا ہے، جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے اسی ماحول کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ رنگے ہوئے ہیں، کہ ترجمہ اخذ شدہ معلوم نہیں ہوتے. مطلب انہیں معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے، اگر مثال کے طور پر ہم پاکستان میں رہ رہے ہیں تو پاکستان کی جو معاشرہ جو سوسائٹی ہے، تو جس طرح یہاں کی جو سوسائٹی ہے، اگر کوئی باہر کا ڈرامہ وغیرہ ترجمہ کرتا ہے، وہ اخذ کرتا ہے ڈرائیو کرتا ہے کوئی ڈرامہ، وہاں سے وہ ترجمہ کرتا ہے، ٹرانسلیشنز کرتا ہے، تو اس ٹرانسلیشنز کو وہ اس طرح طریقے سے وہ کرتا ہے کہ وہ پتہ نہیں چلتا کہ بیرونی فارن کنٹریز کا کوئی ڈرامہ ہے، کوئی فیکشن ہے، کوئی ناول ہے، کوئی سٹوری ہے، کوئی لانگ سٹوری ہے. تو مطلب یعنی یہ ایسا معلوم نہیں ہو رہا ہے. ان کا چھوٹا بڑا ہر کردار اپنی انفرادیت کا اظہار اس طرح کرتا ہے. ان کا چھوٹا بڑا جو چھوٹا بڑا کردار ہے، جو رول پلے کرتے ہیں اپنی انفرادیت، انڈیویجول جو ایک الگ فرد ہے، جو ایک الگ نکھار اس میں بیان کیا جاتا ہے. نکھار حسن کا اظہار، اس طرح کا اظہار مطلب ظاہر کرنا، کسی چیز کو ظاہر کرنا کہ ہمیں جیتا جاگتا نظر آتا ہے. جیتا جاگتا ہے یعنی جس طرح مثال کے طور پر آپ کے سامنے کوئی پرندہ ہے، پرندہ وہ اڑتا ہے، کہیں بیٹھتا ہے، کبھی کبھی یعنی جو پرندے ہوتے ہیں کہیں کرتے ہیں، تو کہیں وہ تو کوے کرتے. بہرحال تو وہ پرندے جس طرح وہ ان کی جو چیچیاں آوازیں ہوتی ہیں، یا اسی طرح تو وہ جو شور ہوتا ہے، تو پرندوں کے جو شور میں مثال کے طور پر اگر آپ کے سامنے کوئی ایسی تصویر بیان کر دے کہ پرندہ یہاں سے اڑا، وہاں بیٹھ گیا، کبھی ادھر بیٹھ گئے، کبھی ادھر بیٹھ گیا، تو جب آپ کے سامنے پرندے کا ذکر کیا جاتا ہے تو پھر اسی طرح یہ کہانی میں ان واقعات کو اس طرح بیان کرتے تھے جس طرح یہ واقعات آپ کے سامنے ہو رہے ہو. ٹاٹ صاحب کا اسلوب مطلب یعنی جو سٹائل ہے، لکھنے کا جو طریقہ ہے، وہ کیا ہے؟ اسلوب نثر نگاری کا شاہکار ہے. شاہ کا مطلب یعنی بادشاہ، کار مطلب وہ کام جو اعلیٰ ہو، یعنی اعلیٰ پے کے کام ہو. تو نثر نگاری، نثر کے معنی اس کو انگلش میں پروز کہتے ہیں، PROSE، پروز رائٹر کا شاہکار ہے. وہ 9 اپریل یعنی وہ 19 اپریل 1970 کو اس جہانی فانی سے رخصت ہوئے اور لاہور میں دفن ہوئے. 19 اپریل یعنی 19 اپریل 1970 کو اس جہانی فانی سے یعنی وہ رخصت ہوئے، مطلب یعنی وہ ڈائیڈ ہو گئے، اور یہاں سے چلوہ سے اور لاہور میں ان کو دفن کیا گیا ہے.
تو یہاں تک تو یہ تو ہو گئی تشریح اور امتیاز علی تاج کے حوالے سے ایک تنقید نوٹ تھا. مجھے امید ہے کہ کچھ نہ کچھ آپ کے ذہن میں انشاءاللہ بیٹھ جائے گا انشاءاللہ جب آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے. سب سے زیادہ اس ویڈیو کو واٹس ایپ، انسٹاگرام یا اسی طرح فیس بک پہ یہ ساتھ ساتھ آپ شیئر کرتے جائیں تاکہ یہ ویڈیوز ہر کسی کو فائدہ پہنچاتی جائیں. تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو، آپ سب کو دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی کامیابی عطا کریں. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ دنیا میں ہر انسان کچھ نہ کچھ کرنے کے لیے آیا ہوا ہوتا ہے. ہر انسان کے اندر کوالٹیز ہوتی ہیں. ہر انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ میرے اندر کوالٹی ہے، میرے اندر کوالٹی کی کمی نہیں ہے. کسی انسان کے اندر کوالٹی کی کمی نہیں ہوتی. لہٰذا ہر انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں کچھ کر سکتا ہوں، میرے اندر بہت ساری کوالٹیز ہیں، میں بہت کچھ کر سکتا ہوں، میں آگے جا سکتا ہوں. کیونکہ وقت نہیں گزرتا، انسان گزرتا ہے. انسان اس سوسائٹی میں آتا ہے، بچپن گزرتا ہے، پھر بڑا ہو جاتا ہے، پھر وہ لڑکپن، پھر جوانی دیوانی جس کو کہتے ہیں. بہرحال اس کے بعد پھر دیڑھ عمر، اور اس کے بعد کچھ اور جو ایجز سے انسان گزرتا ہے. تو انسان ان سٹیجز سے گزرتا ہے. لہٰذا یہ وقت نہیں گزرتا، وقت اسی طرح وہ قائم ہے، وقت نہ بدلتا ہے، وقت کچھ نہیں ہوتا. لیکن انسان جو ہوتا ہے یہ وقت کے ساتھ ساتھ بدلتا چلا جاتا ہے. بہرحال آج کے لیے اتنی کافی ہے. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس نوٹ سے، اس تنقید نوٹ سے کچھ نہ کچھ فائدے ضرور اٹھائیں گے. اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن ضرور دبائیں تاکہ میری ہر ویڈیو آپ کو وقت پہ پہنچتے رہیں. تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ آپ سب کو خوش رکھے. تب تک کے لیے دیجیے گا مجھے اجازت. اللہ نگہبان.